اپنا ہوم ورک مکمل کر کے اس نے لائٹ آف کی اور اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور تھوڑی دیر میں اس کے کھراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر ہوگا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیر رہا ہو اور اس کے بکھرے بالوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ایسا کیوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ انگلیاں اس کے بالوں میں گردش کر رہی تھی، ان میں سختی آتی جا رہی تھی اور پھر تکلیف اس قدر بڑی کہ اس نے گھبرا کر اپنی پوری آنکھیں کھول دی۔ اف خدایا، یہ کیا تھا؟ اس کے بالکل سامنے وہی منحوس ڈھانچہ اس کے جسم پر آدھا جھکا ہوا اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے چہرے سے بال ہٹانے میں مصروف تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی عاشق اپنے بہت ہی عزیز محبوب کے چہرے سے اس کی زلفوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا جبڑا ابھی یوں ہل رہا تھا جیسے وہ ساتھ ساتھ کچھ کہنے کی کوشش بھی کر رہا ہو۔ ثنا آنکھیں کھولے کچھ لمحوں تک لاشعوری کیفیت میں لیٹی رہی اور پھر جیسے ہی اس کے شعور نے اصل حقیقت دکھائی، اس کی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ رات کا پہر، ایک بند کمرہ اور پھر ایک زوردار چیخ گھر میں بھونچال لانے کے لیے کافی تھی۔ اس کی چیخ کی باز گشت ابھی کمرے میں گونج ہی رہی تھی کہ اس کی امی اور ابو بھاگتے ہوئے کمرے کے سامنے پہنچے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اندر کمرے سے ثنا کے چیخنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی، باہر سے مسلسل دروازہ پیٹنے کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھی اور پھر اس شور سے گھر کے تمام نوکر ثنا کے کمرے کے سامنے اکٹھے ہو کے کچھ دیر تک دروازہ نہ کھلنے پر باہر سے دروازہ توڑ دیا گیا اور یہ دیکھ کر اس کے والدین کی حالت غیر ہو گئی کہ کمرے میں موجود بیڈ الٹا ہوا پڑا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود نہ تھی۔ ثنا کمرے کے وسط میں ایسی حالت میں پڑی تھی جیسے کسی نے زمین پر پٹک دیا ہو۔ ایک کونے میں ایک ہڈی موجود تھی جو دیکھنے میں ایک انسانی ہاتھی کی چھوٹی انگلی کی لگ رہی تھی۔ انہوں نے ثنا کو جلدی سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے آنکھیں کھول دی، لیکن دوسرے لمحے اس کے منہ سے دوبارہ چیخیں نکلنے لگی۔ وہ ابھی تک اسی کیفیت میں تھی جو اس پر طاری ہو چکی تھی۔ وہاں پر موجود سب لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شام کو تو بالکل ٹھیک تھی، پھر اسی وقت اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ثنا کے ابو نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اپنے ایک دوست ڈاکٹر کو فون کر دیا اور کچھ ہی دیر میں وہ اس وقت کمرے میں موجود ثنا کو ایک انجیکشن دے چکا تھا۔ اس نے اس کی حالت دیکھ کر یہ بتایا کہ اس نے رات کو شاید کوئی بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا اور شاید اس کا اثر اس وقت اس کے دماغ پر ہو گیا ہے، اس لیے کچھ دیر آرام کرے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور اس وقت نیند کا انجیکشن دینے سے یہ رات بھر آرام سے سوتی رہے گی اور انشاءاللہ صبح بالکل ٹھیک حالت جائے گی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ وہ رات ثنا کے امی ابو نے اس کے کمرے میں ہی گزاری، لیکن رات بھر وہ سکون سے سوئی رہی۔ دوسرے روز اس کی طبیعت کافی بہتر تھی، لیکن وہ کالج نہیں گئی اور دن بھر اپنے کمرے میں آرام کرتی رہی۔ اس دوران اس کی امی اس کے ساتھ ہی موجود تھی۔ وہ اس سے رات پیش آنے والے واقعے کے متعلق پوچھ چکی تھی، لیکن ثنا نے جو کچھ بتایا تھا اسے سن کر انہیں یہی لگا تھا کہ ڈاکٹر نے سچ کہا تھا کہ اس نے رات کو سوتے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا، اس لیے ڈر گئی ہوگی۔ لیکن ان کے اپنے دل میں ایک خلش تھی کہ کمرے کے کونے میں موجود جو انسانی انگلی کی ہڈی انہیں ملی تھی، اس کا کیا بھید ہے۔ یہ بات انہوں نے ڈاکٹر سے بھی چھپا لی تھی کیونکہ یہ بچی کا معاملہ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات پورے محلے میں پھیل جائے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آ چکا ہے جس کے نتیجے میں ان کی بیٹی کو کالج اور محلے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے وہ خاموشی سے اس بات کو دبا چکے تھے۔ دن گزرتے رہے، ثنا اب پہلے سے بہتر تھی اور کالج جانے لگی تھی، لیکن وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ حال میں کبھی بھی تنہا نہ جائے۔ وہ گروپس کے ساتھ ہی حال میں جاتی تھی۔ چوکیدار بھی اس بات کو بھول چکا تھا اور اس نے بھی کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کیا تھا۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات کی ڈیٹ آ گئی تھی، اس لیے کام بڑھ گیا تھا۔ ثنا کو اب کافی دیر تک راتوں کو جاگ کر تیاری کرنی پڑ رہی تھی، لیکن اس کے لیے اس نے اپنی امی کو اپنے کمرے میں سلانے کے لیے انتظام کر لیا تھا۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی پڑھتی رہتی تھی اور اس کی امی رات کے کچھ وقت تک جاگتی رہتی تھی، پھر دن بھر کے کاموں اور گھر کی دیکھ بھال میں تھک جانے کی وجہ سے سو جاتی تھی۔ لیکن ثنا دیر تک پڑھتی رہتی تھی، اس سے کم کمرے میں اکیلے پن کا احساس تو نہ ہوتا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 1:15 بجے کا وقت ہوگا
جب کالج کے ہال میں فریم پر لٹکے اس ڈھانچے کے جسم میں ہلچل ہوئی اور دوسرے لمحے وہ یوں فریم سے اچھل کر زمین پر آ گیا جیسے کوئی جیتا جاگتا شخص ہو۔ پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا اور اپنی ہڈیوں کو کڑکڑاتا ہوا ہال کے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے چلنے کا انداز یوں تھا جیسے کوئی پولیو کا مریض بمشکل چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہال کا دروازہ بند تھا لیکن وہ یوں اس کی جانب بڑھ رہا تھا جیسے اس کے نزدیک پہنچتے ہی کوئی باہر سے اس کے لیے دروازہ کھول دے گا۔ لیکن دوسرا لمحہ بہت حیرت ناک تھا کہ وہ اس دروازے میں سے یوں نکل گیا جیسے وہ دروازہ نہ ہو بلکہ کوئی ریشمی پردہ ہو جسے ہٹا کر وہ باہر نکل گیا ہو۔ برآمدے میں پہنچ کر وہ باہر لان میں پہنچا اور پھر اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں بلند کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں 4 انگلیاں تھی اور چھوٹی انگلی غائب تھی۔ ہوا میں ہاتھ بلند ہوتے ہی جیسے اس کا جسم اوپر اٹھنا شروع ہو گیا اور پھر ایک حد تک پہنچ کر فضا میں پرواز کرنے لگا۔ انسانی نگاہوں سے زیادہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے وہ زمین پر موجود دوسرے لوگوں کی نظروں سے محفوظ تھا، اور ویسے بھی اس وقت رات کا 1:15 بج رہا تھا اور کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ بغور آسمان کی جانب دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرتا۔ ویسے بھی رات کے وقت ہر کوئی آرام کی غرض سے نیند میں کھویا ہوتا ہے۔ ڈھانچہ فضا میں پرواز کرتا تیزی سے ایک جانب اڑتا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار درمیانی تھی۔ اس فضا میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں چلا رہا تھا جیسے ماہی گیر اپنی کشتی کو چپو کی مدد سے پانی پر دھکیلتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی انسانی آنکھ یہ منظر دیکھ لیتی تو شاید ڈر کے مارے اس کا سانس رک جاتا۔ بڑا ہی ڈراؤنا اور خوفزدہ کر دینے والا منظر تھا۔ رات کے پہر سفید رنگ کا ایک انسانی ڈھانچہ فضا میں تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اچھا بھلا انسان پریشان ہو سکتا تھا، لیکن رات کی تاریکی میں لوگ ایسا منظر دیکھنے سے محروم رہ گئے تھے۔ ڈھانچہ تیزی سے تیرتا ہوا اس طرف بڑھنے لگا جس طرف ثنا کا گھر تھا۔ اف میرے خدایا، یہ کیا تھا؟ وہ ڈھانچہ سیدھا ثنا کے گھر کے دلان میں اتر چکا تھا۔ گھر میں کوئی کتا وغیرہ نہ تھا، ورنہ شاید وہ اس کی موجودگی سب پر اشار کر چکا ہوتا۔ تمام ملازمین اپنے اپنے کوارٹروں میں آرام کر رہے تھے اور ثنا کے ابو بھی اپنے کمرے میں تنہا سوئے ہوئے تھے کیونکہ ثنا کی امی اس کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ ڈھانچہ زمین پر لڑکھڑاتے ہوئے اس طرف بڑھنے لگا جس طرف ثنا کا کمرہ موجود تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پہلے بھی اس کے کمرے کی طرف جا چکا ہو۔ رات کے 1:45 بج چکے تھے۔ ثنا کو اب نیند آنے لگی تھی۔ اس نے تمام کتابوں کو ایک جگہ ترتیب سے رکھا اور پھر لیٹنے کے لیے اپنی امی کے ساتھ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کی امی گہری نیند میں خراٹے لے رہی تھی۔ ثنا کو بھی اپنی آنکھیں بوجھل محسوس ہونے لگی اور دوسرے لمحے وہ بھی نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ کھلی تو اسے پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے ساتھ رکھی تپائی پر پانی کے جگ کو دیکھا تو وہ خالی تھا۔ شاید اس کی امی کو جگ بھر کر لانا یاد نہ رہا تھا۔ پیاس سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی امی کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور خود جگ اٹھا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے سے باہر نکل کر اسے کچھ خوف سا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے اپنی آنکھوں سے گھور رہا ہو، لیکن دور دور تک کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس لیے وہ جگہ ہاتھ میں لیے کچن کے اندر داخل ہو گئی۔ کچن کی ایک کھڑکی باہر دلان کی جانب بھی کھلتی تھی۔ اسے اچانک ایسا لگا جیسے کوئی ایک دم کھڑکی کے پاس سے گزرا ہو۔ صرف سفید رنگ کی ہلکی سی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے جگ رکھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا تو دور تک کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے سر کو جھٹکا اور دوبارہ جگ اٹھانے ہی لگی تھی کہ جیسے کسی نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ یوں لگا جیسے کوئی بڑے پیار سے اس کا نام لے کر پکار رہا ہو۔ گویا کہ آواز بہت ہلکی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے آواز جھنکار والے اسپیکروں سے آ رہی ہو۔ اس میں ایک ہلکی سی گونج تھی۔ وہ حیران ہو کر بڑے غور سے اس آواز کو سننے لگی جو باہر کھڑکی کی طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے ہلکا سا کھڑکی کا دروازہ کھول کر باہر جھانکنا چاہا تو دوسرے لمحے بڑے زور سے کھڑکی کا پھٹ بند ہوا اور وہ اچھل کر گرتے گرتے بچی۔ وہ کچن سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگی، لیکن وہ پتہ نہیں کس وقت بند ہو چکا تھا۔ دوسرے لمحے کچن کی لائٹ بند ہو گئی اور صرف کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر چیخنے لگی، لیکن اسے یوں لگا جیسے آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی ہو۔ دوسرا لمحہ اس کے لیے مزید بھاری تھا جب اس نے کھڑکی کے باہر اسی ڈھانچے کو موجود پایا، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھانچہ اس کھڑکی کے راستے یوں اندر داخل ہو گیا جیسے وہ کسی پردے کے پیچھے سے داخل ہوا ہو۔
خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ رہی تھی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگی، لیکن اسی اثنا میں وہ منحوس ڈھانچہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دوسرے لمحے اس ڈھانچے نے اسے بڑی مضبوطی سے دبوچ لیا اور اس کی کمر کے ارد گرد اپنا ہاتھ لپیٹ لیا۔ ثنا کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا جسم کسی سکنجے میں کس دیا ہو۔ دوسرے لمحے اس ڈھانچے نے اس کے خوبصورت بالوں کو کچر کچر چبانا شروع کر دیا۔ وہ انسانی بالوں کو یوں کھا رہا تھا جیسے کوئی سیویاں یا شیر خورما کھا رہا ہو۔ ثنا تکلیف سے چیخ رہی تھی، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بالوں میں کھنچاؤ کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بڑی بے بسی سے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس ڈھانچے نے اسے بڑی مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ جب انسان کی جان پر بنی ہو تو وہ آخری لمحے تک کوشش کرتا ہے، اور یہی سوچ کر ثنا نے خود کو اس ڈھانچے سے آزاد کروانے کے لیے اپنا ایک ہاتھ کسی نہ کسی طرح اس کی گرفت سے چھڑایا اور ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مار دیا۔ ڈھانچہ شاید اس کے لیے تیار نہ تھا، اور ثنا کے مکے نے اس کا جبڑا دوسری جانب گما دیا اور اس کے منہ سے ثنا کے بال نکل کے اس کے ساتھ ہی اس کی گرفت کچھ ڈھیلی ہوئی تو ثنا کو مزید موقع مل گیا، اور اس نے مکوں اور ٹانگوں سے اس پر ہلا بول دیا۔ اب اس کا خوف بھی کسی قدر دور ہو گیا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ چیخنے کی بجائے اس ڈھانچے پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ ڈھانچے کا علم شاید بند کمرے میں بے بس ہو جاتا تھا، اس لیے وہ بھی خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ ثنا پر تو ایک وحشت طاری ہو چکی تھی۔ اسے اس بات کا بھی ہوش نہ رہا تھا کہ وہ رات کے وقت ایک ہڈیوں کے ڈھانچے پر حملہ آور ہے، ورنہ اس بات کا تصور ہی لرزا دینے والا ہوتا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے کچھ ہوش آیا تو دیکھا کہ اس کے سامنے وہی منحوس ڈھانچہ ایک ہڈیوں کے ڈھیر کی صورت میں اس کے سامنے پڑا تھا۔ کچھ ہڈیوں کا بردہ بن چکا تھا۔ مکمل ہوش میں آتے ہی اس نے کچن کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ بآسانی کھل گیا۔ شاید وہ بھی اس ڈھانچے کے زیر اثر تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس واقعے میں گھر کا کوئی بھی فرد یہ نہ جان سکا تھا کہ رات کے اس پہر اس گھر میں کیا انہونی ہو چکی تھی۔ حتیٰ کہ ثنا کے ابو اور امی بھی اپنے کمروں میں بے سود سوتے رہے۔ ثنا کچن سے نکل کر سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور خاموشی سے اپنی امی کے ساتھ لیٹ گئی، کیونکہ اب اس کا تمام ڈر ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے کچن کا دروازہ باہر سے بند کر کے اس ڈھانچے کی ہڈیوں کو وہیں پڑا رہنے دیا تھا، تاکہ صبح سب لوگوں کو ڈھانچے کا یہ انجام دکھا کر اپنی بہادری اور سچائی کا یقین دلا سکے۔ سارے واقعے کو گزرے چند سال ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی کبھی کبھی جب ثنا کو وہ خوفناک رات اور وہ منحوس ڈھانچہ یاد آتا ہے تو وہ خوف سے ایک جرجری لے کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوتی ہے، جس نے اسے اس وقت اتنی ہمت دے دی تھی کہ وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی، ورنہ وہ ڈھانچہ اس کے بالوں کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی چبا جاتا۔ لیکن اس سارے واقعے سے اس کے سارے خاندان کے افراد اس کی بہادری کے قائل ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے پولیس کی مدد سے اس سارے واقعے کو خاموشی سے دبا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شہر میں یا محلے میں کسی قسم کی خوف کی فضا قائم ہو جائے اور لوگ خوفزدہ ہو کر افرا تفری کا شکار ہوں۔ اس میں کیونکہ پولیس والوں کا بھی فائدہ تھا، اس لیے انہوں نے بھی خاموشی کو ہی بہتر جانا۔ کالج کی انتظامیہ آج تک حیران تھی کہ آخر ان کے حال میں موجود وہ ڈھانچہ کہاں غائب ہو گیا۔ شاید اسے کوئی چرا کر لے گیا یا زمین کھا گئی، کیونکہ وہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں تھا کہ اس کے لیے سالوں پولیس کو کالج کے چکر لگوائے جاتے۔ اس لیے انتظامیہ نے صبر کر کے دوسرا ڈھانچہ منگوا کر اسی فریم میں لٹکا دیا۔ صرف کالج میں بوڑھا چوکیداری جانتا تھا کہ وہ ڈھانچہ آخر کہاں گیا، لیکن کیونکہ وہ اب کالج سے ریٹائر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے بھی اپنے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگا لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔